علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل دیکھنے اور سننے والے کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کلو سزمان سیریز کے ایپیسوڈ نمبر 189 کے ٹریلر نمبر 1 کے بارے میں بتائیں گے، جو کہ ناظرین بہت ہی زیادہ ٹریلر جو کہ فیمس ہوا ہے۔ اور ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حلیمہ بھی بچ گئی ہیں اور ان کو آخر کس نے بچایا تھا۔ ناظرین، ان سب چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ علاؤالدین بے اور اورحان بے کیا تاریخ کے مطابق بھی ایسے ہی جھگڑے تھے، اور کیا علاؤالدین جنگ سے ڈرتا تھا اور اورحان کیا زیادہ طاقتور تھا۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب لازمی کریں، اور تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور ویڈیو کو بھی آخر تک لازمی دیکھیں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم علاؤالدین اور اورحان غازی کے بارے میں۔ ناظرین، اگر تاریخ کے مطابق دیکھا جائے تو علاؤالدین بے بھی اورحان غازی کی طرح بہادر ہی تھے، اور وہ جنگوں سے نہیں ڈرتے تھے۔ ہاں ناظرین، لیکن تاریخ کے مطابق علاؤالدین نے بہت کم جنگیں لڑی، جبکہ اورحان نے زیادہ جنگیں لڑی تھی، کیونکہ علاؤالدین اتنے فارغ نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے قلم کے ذریعے اپنی مہارت کو دکھایا تھا۔ اور ناظرین، اورحان غازی جو کہ جنگوں میں بہت زیادہ مشہور تھے۔ ناظرین، اورحان کی جنگی صلاحیت کی وجہ سے بھی عثمان غازی کا جب انتقال ہوا تو اس کی وصیت کے مطابق اورحان غازی کو ہی سلطنت عثمانیہ سونپی گئی، کیونکہ ان کے بابا عثمان غازی نے یہ حکم دیا تھا کہ میرے بعد میرے بیٹے اورحان غازی کو میرا تخت سونپ دیا جائے۔ اور ناظرین، اورحان غازی نے وہ تخت پہلے علاؤالدین کو سونپ دیا تھا، لیکن ناظرین علاؤالدین نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور صرف اپنا قلم کا ذریعے ہی اپنا فرض انجام دیا۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ میں علاؤالدین بے کا بہت اہم رول تھا، اور وہ بھی اورحان غازی کی طرح ہی بہت زیادہ بہادر تھے، نہ کہ وہ جنگوں سے ڈرا کرتے تھے۔ اب ناظرین، اس سیریز میں ہمیں جو اب دکھایا جا رہا ہے وہ کئی حد تک غلط بھی ہے، کیونکہ وہ دونوں بھائی آپس میں کبھی نہیں جھگڑے تھے، لیکن اس سیریز میں ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ وہ آپس میں جھگڑے تھے، اور اورحان نے علاؤالدین کو مارا تھا۔ لیکن ناظرین، تاریخ نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ کبھی نہیں جھگڑے تھے، بلکہ دونوں کے درمیان بہت ہی زیادہ محبت والا رشتہ تھا۔ تو ناظرین، اب بات کر لیتے ہیں ہم حلیمہ کے بارے میں۔ ناظرین، جس طرح پچھلی کچھ ایک ساتھ پہلے جب ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بالا خاتون کو کس نے بچایا ہے، چونکہ ناظرین اس وقت حلیمہ نے ہی بالا خاتون کو بچایا تھا، اور یہ والا ٹاپک بہت زیادہ ٹرینڈ بن گیا تھا کہ کس نے آخر بالا خاتون کو بچایا تھا۔ بالکل اسی طرح ناظرین، اب یہ ٹاپک جو کہ حلیمہ کا ہے، یہ بھی ایک بحث بن گیا ہے کہ حلیمہ کو کس نے
اور کیوں بچایا ہے؟ تو ناظرین، پچھلی ایپیسوڈ میں ہمیں دکھایا گیا تھا کہ حلیمہ نے پہاڑی کے اوپر سے چھلانگ لگانے کی کوشش کی اور وہ گر گئی۔ تو ناظرین، ایسا نہیں ہے، ایسا صرف حلیمہ ہی سوچ رہی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عثمان سردار جب حلیمہ خودکشی کرنے کا کہتی ہے تو اس کو اپنی باتوں میں لگا کر اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کا پاؤں ضرور پھسل جاتا ہے اور وہ جیسے ہی گرنے لگتی ہیں تو عثمان غازی ان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور ناظرین وہ بچ جاتی ہیں۔ اب ناظرین بات کر لیتے ہیں علاؤالدین اور گونچا کے بارے میں، جن کو ناظرین منگولوں نے قید کر لیا تھا، اور منگول ایلچی جو کہ الجائتو خان کا بھیجا گیا کمانڈر ہے، اس نے انہیں پکڑ لیا ہے اور وہ یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ عثمان سے اس کے بچے اور اس کی جائیداد اور اس کے قبیلے کے لوگ سب کا سب چھین لیا جائے گا اور عثمان کو بھی مار دیا جائے گا۔ اور ناظرین، دوسری طرف بیگم خاتون نے حلیمہ فاطمہ کو بھی قید کروا دیا ہے۔ ناظرین، بیگم خاتون جو کہ ایک چال باز اور لالچی خاتون ہے، پہلے اس نے عثمان سردار سے شادی کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، پھر اس کے بعد نقلی الباء کے ساتھ اس نے شادی کرنے کا پلان بنایا تھا، لیکن ناظرین اب بیگم خاتون نے ایک اور نئے کمانڈر کو اپنے چنگوں میں پھنسا لیا ہے۔ ناظرین، اب اس کا نام اسی لیے بیگم رکھا گیا کہ وہ ہر کسی کی بیگم بن جاتی ہے۔ تو ناظرین، اب اس نے یعنی کہ بیگم خاتون نے منگولوں کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے اور اس نے یہ ٹھان لیا ہے کہ وہ عثمان کو برباد کر دے گی اور اس کے ساتھ ساتھ بالا اور اس کی بیٹی اور اس کے بچوں کو بھی برباد کر دے گی اور اپنے قبیلے کو واپس لے لے گی۔ لیکن ناظرین، اسے نہیں پتہ کہ اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جیسا کہ اس سے پہلے والوں کا ہوا تھا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔